کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری۔ سو میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ گیا۔ میں نے ڈھونڈا تو پہلی آیت ملی، وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا، مجھ میں تو نام کبھی تقویٰ نہیں۔ پھر میں نے آگے پڑھا کہ وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ مجھے اپنے بے صبرہ ہونے پر شدید افسوس ہوا۔ مزید آگے بڑھا تو جانا اللہ مجاہدین یعنی کوشش کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے جانا کہ میں کم ہمت اور حوصلے والا اور صنف نازک ہوں۔ پھر پڑھا کہ وہ احسان یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر میں اس سے بھی بہت دور رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنی تلاش ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اس ڈر سے کہ اب شاید میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کے باعث اللہ مجھ سے محبت کرے۔ میں نے اپنے اعمال کھنگالے تو وہ سب فطور اور گناہوں سے آلودہ تھے۔ پھر اچانک میری نظر اللہ کے قول پر پڑی، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ سو میں نے اپنا مقام پا لیا۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، وہ کیسے تمہیں ملے گا، اور پھر وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اسے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیل نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لیں لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں۔ اب اس کی ایک مان کر دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرنا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزاریں، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں اور پھر صبر کریں، وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت بخت لگا دے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کریں، خود کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں۔ کبھی تم نے روحوں کا تڑپنا چیخنا سنا ہے؟ روحوں پہ عذاب کا ذکر پڑھا ہوگا، کبھی تجربہ ہوا ہے؟ کبھی تم نے اللہ کی محبت کسی انسان کے نام کی ہے؟ اپنی نمازوں کے اوقات کسی انسان کی سوچوں میں بتائے ہیں؟ یقین کرو یہی وہ پل ہوتے ہیں جب روح چیختی ہے، ہمارے اندر تڑپتی ہے۔ اس پہ جیسے کتنے ہی عذاب ایک ساتھ اتر آتے ہیں، بے چینی بے سکونی کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں کیوں فرماتا ہے کہ یہی ہیں وہ جو ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پہ، یہی ہیں گھاٹے کا سودا کرنے والے۔ انسان کی جتنی اوقات ہے اتنی ہی محبت اسے دینی چاہیے۔ جب ضرورت سے بڑھ کے کچھ ملتا ہے
تو ناقدرہ ہونا ایک فطری عمل ہے۔ روح کو بس اللہ سے محبت کا جنون جچتا ہے۔ اسے کسی انسان کی خواہش میں بھٹکاؤ گے تو وہ تمہارے جسم کے اندر ہی تم سے انتقام لے گی۔ وہی انسان تمہارے وجود کی تذلیل کر کے تمہاری روح کو تسکین پہنچائے گا۔ یہ عشق محبت جیسے جذبے انسانوں پہ جائز ہی نہیں ہوتے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اسے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اسے جڑتا ہے اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں۔ بس یہ الفاظ ہوتے ہیں، مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ آئے اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ و ایمان عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ کسی نے کامنٹ سیکشن میں سوال کیا کہ اللہ کن کو جلدی عطا کرتا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیں، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا۔ جو شاکرین میں سے ہیں، اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے پھر معجزات دیکھیں۔